آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے اور یہ کبھی اوپر چڑھنے والے کو پھسلا دیتی ہے. جیسے سیڑھی سے ٹرپ ہو گئے, آپ اچھے بھلے اتر رہے تھے یا چڑھ رہے تھے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اور ایک دم آپ نیچے آ گئے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس سے پروٹیکشن کس طرح کریں. دعائیں اور اذکار تو ہیں, لیکن یہ ہے کہ اپنی نعمتوں کا بہت زیادہ چرچا نہ کریں, یعنی ہر وقت اپنے سکسیس سٹوریز نہ سناتے رہیں, کیونکہ اس سے جن لوگوں کی زندگی میں کوئی کمزوری ہوتی ہے, کوئی کمی بیشی ہوتی ہے, وہ غمگین ہوتے ہیں, دکھی ہوتے ہیں, تو ان کے اندر سے بھی ایسی چیزیں نکلتی ہیں جو دوسرے کو متاثر کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو رازداری میں رکھ کر مدد حاصل کرو. بے شک ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے, ہر نعمت والا شخص حسد کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ حاسد سے محتاط رہنا چاہیے. جب آپ کو پتا ہو کہ کوئی ایک شخص جو ہے, کیونکہ جو حسد کرنے والا تو اس کے چہرے پہ بھی آ جاتا ہے, وہ آپ کی نعمت سے خوش نہیں ہوتا, تو پھر انسان بجائے اس کے کہ اس کو بلیم کرے, خود محتاط رہے. پھر اسی طرح مال میں کچھ اچھا لگے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے, اور اگر اس کے علاوہ کوئی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ کہے. پھر اسی طرح نظر بد سے بچنا ممکن ہے, اور اس کے لیے صبح شام کی دعائیں پڑھی جائیں اور قرآن سے علاج کیا جائے, کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ شفا ہے. سورۃ فصلت میں آتا ہے قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء, کہہ دیجئے یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے. سورۃ الاسراء میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے, مگر ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتے ہیں. تو قرآن سے علاج کس طرح ہوگا؟ سورۃ الفاتحہ پڑھیے, کیونکہ سورۃ الفاتحہ کا نام ہی شفا ہے. آیت الکرسی پڑھیے, البقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھیے, معوذتین پڑھیے اور دم کر دیجیے. یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں, اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے پاس ہی جائیں, لیکن بعض اوقات اتنی شدید ہوتی ہے کہ کسی عامل کے پاس جانا ہی پڑتا. عامل وہ جو قرآن و سنت کے مطابق علاج کرے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ گھر میں آپ ٹوٹکے وغیرہ کر کے, مثلا سر درد ہوئی, آپ نے سر کو تیل لگا لیا, تھوڑا سا پریشر پوائنٹ پہ دبا لیا, تھوڑی واک کر لی, تھوڑا پانی پی لیا, تو کیا ہوتا ہے؟ درد سبسائڈ ہو جاتا ہے. لیکن بعض درد سبسائڈ نہیں ہوتے, آپ ٹیبلٹ بھی کھا لیتے ہیں پھر بھی نہیں جاتے. عام طور پہ ہم سر درد پہ کہاں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ جی میرے سر میں درد ہو رہا ہے, مجھے دوا دے دیجیے. وہ کہیں گھر میں پیناڈول یا کوئی اور اس طرح کی دوا ہے تو وہ کھا لو, کوئی بھی پین کلر جو ہے, اور ہم خود ہی کھا لیتے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ درد پین کلر کھانے سے بھی نہیں جاتے. پھر لگتی ہے انسان کو فکر کہ اب میں جاؤں کسی ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر آپ کو دیکھتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی, وہ آپ کو کس کے پاس بھیجتا ہے؟ اسپیشلسٹ کے پاس. ٹھیک ہے نا, اسپیشلسٹ کے پاس بھیجتا ہے. بالکل اسی طرح روحانی بیماریوں میں بھی پہلے آپ خود ٹوٹکے کریں, یا آپ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کریں, یہ جو میں نے آپ کو اذکار بتائے ہیں. اگر نہیں تو آپ کسی سے مشورہ کریں, کوئی اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ اسٹرانگ ہے مجھ سے ایمان میں, یا اس کو زیادہ اچھا قرآن پڑھنا آتا ہے, اس سے کہیں کہ وہ آپ کو کرے. لیکن اگر اس کے بھی کنٹرول میں نہ ہو تو پھر آپ واقعی جن لوگوں کا سالوں کا تجربہ ہوتا ہے دم کرنے کا یا علاج کرنے کا, اور قرآن و سنت کے مطابق علاج کرتے ہیں, ان کے پاس جائیں. پھر سورۃ البقرہ پڑھنا جو ہے یہ علاج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو, کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے, اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے, یعنی اس سے آگے نہیں جا سکتے. اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنا. جیسے یہ کتاب ہے نا ایاک نستعین, اس میں صبح کی دعائیں اور شام کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں. ان کو اگر زبانی نہیں یاد تو دیکھ کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں.